آپ نے آج پریس کانفرنس بھی کی علیم خان صاحب کے ساتھ، کہ درست ہے کہ ایک 5 رکنی کمیٹی اب بنائی گئی ہے جو اگلے 48 گھنٹے کے اندر اندر فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے ترین گروپ نے؟ یہ بات آپ کی سچ ہے کہ ہم نے اپنے گروپ کی ایک کمیٹی بنائی ہے جو آئندہ جو بھی حالات ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ بھی کرے گی، اور اگر کسی کے ساتھ بات کرنی ہو تو بات بھی کرے گی۔ سب اور کس سے؟ آپ کو اپوزیشن سے بھی بات کرے گی، نون لیگ سے بھی بات کرے گی، ان لوگوں سے بھی بات کرے گی؟ جو ہمارے ساتھ بات کرنا چاہے گا۔ تو ابھی تک نون لیگ نے آپ سے کوئی بات نہیں کی ہے؟ نہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہوئی۔ پورے گروپ سے نہیں بات کی؟ جہانگیر ترین صاحب سے بھی رابطہ نہیں ہے جو آپ کے علم میں ہے؟ ابھی تک نون لیگ کا نہیں ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی ہے۔ اور آج کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی جو بات ہوئی اس میں علیم خان صاحب یا کسی سے یہ نہیں بات ہوئی کہ نون لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے کوئی رابطہ کیا ہے آپ لوگوں سے ابھی تک؟ نہیں، ہم نے اپنی گروپ کو پھر ری آرگنائز کیا، اور ہمیں خوشی ہے کہ علیم خان نے بھی ہمارے گروپ کو جوائن کیا، اور اب ہم نے تو آپ نے ہماری پریس کانفرنس سن لی کہ ہم اپنے پارٹی کو جو جس کے ساتھ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسی کو سروائیول ہو جائے۔ ویسے مگر مسئلہ یہ ہے کہ کیا واقعی علیم خان صاحب کے ساتھ بھی 40 لوگ ہیں؟ آپ کا تو گروپ ہے اپنی جگہ پہ، مگر کیونکہ جو خبر آئی کہ ان کے گھر پر دعوت پر گئے تھے صوبائی وزیر اختر ملک صاحب، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جی میں تو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، جو پارٹی کہے گی، عمران خان کہیں گے میں وہ کروں گا۔ شمشان بخاری صاحب کا نام آیا تو انہوں نے کہا میں تو نہیں ہوں کسی بھی گروپ میں تو پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو آپ کو یقین ہے کہ 40 لوگ ہیں ان کے ساتھ، علیم خان صاحب کے ساتھ؟ مطلب انہوں نے آج پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ میں پچھلے 4 دنوں میں 40 لوگوں کے ساتھ ملا ہوں۔ اب مجھے ابھی تک نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کتنے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی یہی بات کی کہ اتنے لوگوں کو ملا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ بندے ان کے ساتھ ہیں۔ اور نواز صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ سے نہیں ہے آپ کا رابطہ، تو نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے کچھ جو تحریک انصاف کے ناراض اراکین ہیں انہیں ٹکٹ کی گارنٹی دے دی ہے، اور ظاہر ہے اس میں جو نام آتے ہیں کچھ آف دا ریکارڈ وہ ترین گروپ کے ہی ہیں، مگر آپ کے کسی گروپ کے کسی بندے نے نہیں بتایا کہ نون لیگ نے رابطہ کیا یا پھر ٹکٹ کی گارنٹی انہوں نے دے دی، انہوں نے لے لی؟ میں صوبائی اسمبلی کے ممبران کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ اگر ایم این اے سے ہوا ہے تو وہ شاید کوئی آپ کو بہتر بتا سکیں، یا ترین گروپ کے ایم این اے بھی ہیں نا جی۔ مگر ایم این ایز بھی بیٹھتے تو آپ ہی کے ساتھ ہے نا، آپ ہی ایک ہی گروپ کا آپ لوگ حصہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایم این ایز کا الگ گروپ ہے، ایم پی ایس کا الگ گروپ ہے، ایک ہی گروپ ہے جو کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے۔ کیونکہ ایم این اے کا فنکشن اسلام آباد میں ہوتا ہے، صوبائی کا جو ہے وہ پروونشل میں ہوتا ہے، تو اس طرح کی کوئی بات ہے۔ تو وہ آج پھر علیم خان صاحب نے کیوں کہہ دیا ہم بعد میں فیصلہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ تحریک عدم اعتماد میں کس طرف جانا ہے، کیونکہ وہ تو ایم این ایس کا معاملہ ہے؟ نہیں، مطلب ہم نے تو اپنی بات کی ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے اگر آپ اس کو باریکی سے دیکھیں تو پھر آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی ہماری، کہ ہم نے آج کا جو لائحہ عمل بنایا ہے، ہم نے کہا ہے کہ ہمارا گروپ انٹیکٹ ہے اور ہمارا گروپ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اب ہم آئندہ کا لائحہ عمل اگلے 1 دن میں واضح کریں گے۔ نواز صاحب ایک بات جو نظر آ رہی تھی وہ یہ کہ آپ بزدار حکومت سے آپ کا گروپ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، چاہے وہ ترین صاحب کا گروپ ہو یا پھر علیم خان صاحب جو آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے میں ملا ہوں، عثمان بزدار صاحب قابل قبول نہیں ہیں آپ لوگوں کو بطور وزیر اعلیٰ؟ مطلب یہ علیم خان کی بات تھی جو انہوں نے آج یہاں پریس کانفرنس میں کی۔ ہماری جو کمیٹی بنی ہے وہ ایک آدھے دن میں میٹنگ کرے گی، اس کے بعد ہم جب اپنا لائحہ عمل دیں گے تو پھر اس کو جو لائحہ عمل ہوگا اس کو ہم پھر ڈٹ کے اس پہ کھڑے بھی ہوں گے، اس کو سپورٹ بھی کریں گے۔ تو اس وقت ترین گروپ کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ عثمان بزدار قابل قبول نہیں ہے؟ مگر ابھی ہمارے سامنے کوئی بات ہم نے واضح نہیں کی، ہم ابھی دیکھ رہے ہیں بھی حالات کیا رخ لے رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو جب حالات کو دیکھیں گے اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے اور اس کے مطابق بات بھی کریں گے۔ گروپ کے اندر ایسی خواہش ہے کہ آپ کے گروپ کا کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے؟ مطلب یہ تو سیاست میں کس کی خواہش نہیں ہوتی، مطلب ہے
اچھائی کے لیے یا گروپ میں بہتری کے لیے تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی وزیر بنے، کوئی وزیر اعلیٰ بنے. یہ تو اس میں تو کوئی یہ سیاسی خواہش ہے، اور اگر یہ کسی دوست کی خواہش ہو تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے. پارٹیوں میں خواہش رکھنا اچھی بات ہے. اس خواہش کی تکمیل کے لیے جہاں سے آفر آئے گی آپ کا وزن اس طرف جا سکتا ہے، آپ کا جھکاؤ اس طرف ہو سکتا ہے. اگر عمران خان صاحب اس گروپ کو آفر کر دیں کہ میں وزیر اعلیٰ آپ کی منشا کے مطابق بنا دیتا ہوں، عثمان بزدار کو ہٹا دیتا ہوں، یا پھر شہباز شریف صاحب کی طرف سے آفر آ جائے، وہیں آپ جھک سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی باتیں ہیں نا، مطلب اس پہ کوئی کمنٹس کرنا کوئی مناسب نہیں ہوگا کہ بھئی اس طرح ہو جائے گا. جب ہوگا اس کے اوپر پھر بندہ کوئی بات کرتا اچھا لگتا ہے. ابھی یہ کہیں کہ فلاں اس کا پس منظر ہے نا، ساری فلاں بھی نہیں رہے گا، فلاں بھی نہیں رہے گا تو پھر میں اکیلا رہ جاؤں گا. وہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو جب پریکٹیکل کوئی بات ہوتی ہے اس میں بندہ کوئی اپنا رد عمل دیتا ہے. جب انسان کے دل میں کوئی خواہش آتی ہے تو اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ اقدامات بھی سوچتا ہے کہ کن اقدامات کے نتیجے میں میری خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے. تو میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس خواہش کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ چودھری برادران نے مبینہ طور پر ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر شہباز شریف صاحب اور شریف خاندان راضی نہیں ہوا کہ ان کی طرف سے کوئی چیف منسٹر آئے. اگر آپ لوگوں کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا جھکاؤ ہو سکتا ہے اس طرف. میں نے کہا جی میں خانزادہ صاحب آج ہماری پہلی میٹنگ ہوئی ہے. آپ یقین کریں بھی ہمارا جو پوری ڈسکشن ہوئی وہ اسی بات پہ ہوئی کہ ہم انٹیکٹ ہیں، ہم اکٹھے ہیں. ہم قبل ایک آدھے دن میں جہانگیر ترین صاحب اس پوزیشن میں ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے، پھر ایک پکا لائحہ عمل بنا کے پھر اس پہ ہم جو بھی بنے گا پھر اس پہ ہم ڈٹ کے اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے، اس پہ عمل بھی کریں گے.